قرآن شفا ہے، قرآن انقلاب ہے، قرآن مٹھاس ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن برکت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن جادوگراں دا توڑ ہے، قرآن سازشیاں دا توڑ ہے، قرآن حاسدین دا توڑ ہے، قرآن رحمت برکت دا خزانہ ہے۔ آؤ اپنے گھراں اندر قرآن پڑھنا تہاڈا کام ہے، رحمتاں برکتاں کرنا عرش والے اللہ دا کام ہے۔ ایک ایک حرف دادا، ایک ایک حرف دادا نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور چھو جو سیائیاں نے دل دیاں۔ سرکار دی حدیث ہے جدو مومن بندے کو گناہ ہوندا ہے اندے دل تے ایک کالا نقطہ پہ جاندے، ایک اور گناہ ہوندا ہے ایک نقطہ اور پہ جاندے، ایک اور گناہ ہوندا ہے ایک نقطہ اور پہ جاندے۔ ایسی بدقسمتی ایک وقت ایسا ہوندا ہے گناہ کر کر کے اندا دل کالا ہو جاندے سارا ہی۔ تے سرکار نے فرمایا دلوں دا زنگ اتارنے تے قرآن پڑھیا کرو۔ کی پڑھیا کرو؟ قرآن پڑھیا کرو۔ قرآن پڑھو گے، قرآن سنو گے، دلوں دا زنگ اتر جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک دے کولوں قرآن سنے تے نبی پاک نے ایسا قرآن سنایا، اس شان نال قرآن سنایا، چوکاں دے اندر قرآن پڑھے، چرستیاں دے اندر قرآن پڑھے، ہر حال اندر نبی پاک نے قرآن سنائے۔ تو بابا جی فرماندے نے ایک ایک حرف دادا نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور چھو جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری۔ اور قرآن پڑھنے والے مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ چٹھی آسمانوں سرور احمد تے آئی آ کھول کے سن لے کن تو میری پہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینونی ساری حیاتی ایتھے بیٹھ نہیں رہنونی اج یا کل موت سر اتے آئی آ چٹھی آسمانوں سرور احمد تے آئی آ۔ نوجوانہ دے غور کر لے بڑے بڑے گبرو اس دنیا تے آئے نی، بڑے بڑے گبرو اس دنیا تے آئے نی، وقت جوانی انہاں ایویں ہی لنگائے نی، اج آئی موت پھر قبراں ول تائے نی، اج قبراں وچ ستے کسے چات نہ پائی آ چٹھی آسمانوں سرور احمد تے آئی آ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه
وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس
لعلهم يتفكرون. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو وہ بھی، اے میرے نبی آپ دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو اللہ کے ڈر سے وہ بھی کانپ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور یہ جو مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے ہم مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ لوگ غور و فکر کریں اللہ کے قرآن پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. قرآن وہ عظیم کتاب ہے اور اتنی پر اثر کتاب ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی کتاب ہے. حلاوت قرآن، قرآن کی مٹھاس اور اس کا اثر اس قدر ہے کہ جہاں جہاں قرآن کی آواز جاتی گئی وہاں وہاں تبدیلیاں پیدا ہوتی. اس قرآن کے ذریعے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا اور جو اللہ سے دور تھے ان کو قرآن کے ذریعے اللہ کے قریب کر دیا. جو چور اور ڈاکو تھے وہ بھی چوریوں اور ڈکیتیوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر آ گئے. جو مشرک تھے اس قرآن کی مٹھاس کی وجہ سے وہ موحد بن گئے، اور جو نبی پاک کے دشمن تھے قرآن سنا تو نبی کے غلام بن گئے، نبی کی چوکھٹ کے پہرے دار بن گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے، آپ کو کاہن اور جادوگر کہنے والے نبی پاک کی زبان سے قرآن سنتے ہیں وہ آپ کے گرویدہ ہو گئے. یہ قرآن اتنا اثر رکھتا ہے، زمانے کا ایک مشہور و معروف ڈاکو رات کی تاریکیوں میں قرآن سنتا ہے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے. یہ قرآن اپنے اندر اتنا اثر رکھتا ہے، رات کو لوگ چوری کرنے کے لیے دیوار پھلانگتے ہیں، گھر میں تہجد میں قرآن کی آواز آئی تو اپنی جیب سے پیسے رکھ کے واپس چلے گئے چوری کرنے کی وجہ. کہنے لگے ہم چور ڈاکو ضرور ہیں لیکن ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں، اپنی جیب سے پیسے رکھ کے چلیں گے. اور قرآن وہ عظیم کتاب ہے، وہ کافر جو دن رات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے تھے، وہ بھی
رات کی تاریکیوں میں نبی پاک کی زبان سے قرآن سن رہے ہیں، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور آپ نے 23 سال کے مختصر عرصہ میں دنیا کے اندر اس قرآن کے ذریعے انقلاب پیدا کر دیا۔ یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن دلوں کے زنگ اتارنے کا ذریعہ ہے، یہ قرآن گھروں کے اندر برکت کا ذریعہ ہے، یہ قرآن بے ہدایتوں کو ہدایت دینے کا ذریعہ ہے، اور یہ قرآن بکھرے ہوئوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کی کتاب جادو، جنات، شریروں اور حاسدین کا بہت بڑا توڑ ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں یہ ساری باطل چیزیں بھاگ جاتی ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے، اور یہ دنیا میں بھی انسان کا ساتھی ہے، قبر میں بھی انسان کا ساتھی ہے، اور کل حشر کے دن بھی انسان کے ساتھ ہوگا، اس کی سفارش کرے گا۔ جب جنت چلے جائیں گے نا، یہ قرآن جنت میں بھی اپنے پڑھنے والے کو اپنے سینے سے لگا لے گا، جنت میں بھی۔ اور اللہ کہے گے اے قاری قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کرے کہ آج ہماری قسمت میں یہ رب کا قرآن آ جائے، آج ہمارے مقدر میں یہ اللہ کی کتاب آ جائے۔ یہ وہی قرآن ہے جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے پیغمبر پر اتارا تھا، اور اثر کتنا ہے، سبحان اللہ۔ ہوئے اللہ دا قرآن اور پڑھن والے ہومن جگاں دے پیر، رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ کرو کنا اثر ہوئے گا، ان دے اندر کنی چاشنی ہوئے گی، ان دے اندر کنی مٹھاس ہوئے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دنیا دے اندر نبوت عطا کی تھی، نبی بنا کے بھیجے، تے نبی پاک دی نبوت دے متعلق، بعثت دے متعلق قرآن دے اندر واضح طور تے 4 آیتاں نے۔ ویسے تے سارے دا سارا قرآن میرے نبی پاک دی عظمت اور تعریف اندر، لیکن 4 آیتاں خاص کر نبی پاک دی بعثت دے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمائیاں۔ اور توجہ کرنا، 4 آیات اندر قرآن دا تذکرہ ہے، 4 آیات اندر تبدیلی قرآن کے ذریعے آتی ہے، دلوں کا روگ قرآن کے ذریعے ختم ہوتا ہے، لوگوں کا اختلاف قرآن کے ذریعے ختم ہوتا ہے۔ آج بھی گیا تو گیا گزرا بندہ انہوں قرآن سامنے رکھ دے ہوتے، وہ کوشش کرتا ہے بھی میں گل صحیح کرا۔ بد قسمت ہی ہوئے گا جڑا قرآن کا بھی حیا نہ کرے، وگرنہ بڑے بڑے چور ڈاکو بھی جدو قرآن سامنے آندا ہے نا، وہ آج بھی قرآن کا احترام کرتے ہیں۔ آج بھی ساری دنیا قرآن پر اکٹھی ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ مٹھاس والی کتاب، توجہ کرنے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر جگاں دے پیر، رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت عطا کی تھی، کائنات دے پیغمبر نو نبی بنا کے بھیجیا۔ جدو آپ سرکار دی عمر 40 برس ہو گئی، صحیح البخاری کتاب الوحی اندر حدیث ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تنہائی نو پسند کرن لگ پے،
آپ غار ہرا اندر جان لگ پے، اوتھے وقت گزار دے، اللہ دی عبادت کر دے، اپنے رب نال گلاں کر دے، اپنے رب نو یاد کر دے، تے اللہ رب العزت نے غار ہرا دے اندر ایک دن رحمت فرمائی تے سارے تو پہلی وحی قرآن دی شکل اندر نبی پاک دے دل تے نازل فرما دیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھی دین چ رکھو وحی دیاں مختلف صورتاں نے، انہاں وچوں ایک صورت اے بھی ہے کہ کدی کدی جناب جبریل علیہ السلام اصل شکل اندر تشریف لے آندے نے، اصل شکل اندر، اور پورے زمانے نبوت اندر تاریخ دے مطالعے تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ 2 مرتبہ سرکار دے کول جناب جبریل اصل شکل وچ آئے نے. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. ایک مرتبہ جدوں سب تو پہلے وحی دا آغاز ہوندا ہے ادو جناب جبریل علیہ السلام اصل شکل وچ آئے. سرکار فرماندے نے میں انج کر کے نظر اٹھائی، زمین تو لے کے آسمان تک پر ہی پر نظر آ رہے نے. جناب جبریل آئے. اور دوسرے موقع جدو اللہ نے نبی پاک نو معراج کروائی، معراج دے موقع تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہ جبریل علیہ السلام اصل شکل وچ آئے تے اصل شکل وچ آ کے نبی پاک دے قریب ہوئے تے کہندے نے اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. تے سرکار کہندے نے ما انا بقارئین، او میں عام بندے کو تے پڑھے ہی نہیں، میں کی پڑھا؟ کیونکہ سرکار نو پڑھان والا بھی اللہ ہے تے سمجھان والا بھی اللہ ہے. اللہ اکبر. اللہ قرآن وچ فرماندے نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب پیغمبر اسی تانوں سکھاواں گے او چیز جنہ تانوں علم نہیں، او اسی سکھاواں گے. رب نے سکھایا تے جبریل علیہ السلام کہندے نے اقرا پڑھو تے سرکار کہندے نے ما انا بقارئ، میں تے نہیں پڑھنا، میں پڑھے ہویا نہیں دا، میں کسی انسان کو نہیں پڑھیا. جب 2-3 مرتبہ تکرار ہوئی تے پھر جبریل السلام کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق. سرکار اپنے اس رب دے نام تے پڑھو جنہیں تانوں پیدا کیتا ہے. تے آپ نے پھر پڑھیا، قرآن پڑھیا. اللہ دے فرشتیاں دے سردار رب دی طرفوں پیغام لے کے آن والے جناب جبریل علیہ السلام اے پہلی وحی لے کے آئے تے نبی پاک نو آ کے سنان دینے نالے انج کر کے جفی پائی تے نبی پاک نو ذرا زور نہ دبایا. اللہ اکبر. اللہ 5 آیات اللہ رب العزت نے سورہ علق والیاں سونے نبی دے دل تے سب تو پہلے نمبر تے اتاری ہیں. سب تو پہلی وہی قرآن دی شکل چ آئی. فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم ما لم یعلم. اللہ رب العزت نے جدو وحی دا نزول فرمایا سارے تو پہلی وحی اس قرآن دی شکل اندر نبی پاک دے دل تے نازل ہوندی ہے. آپ گھر تشریف لے آئے، آپ دی زوجہ محترمہ اما جان جناب خدیجہ الکبریٰ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے کول آئے تے آپ نے حوصلہ دیتا ہے. چونکہ سخت سردی اندر نبی پاک دے چہرے پر انوار تے پسینہ آ جاندے تے طبیعت ذرا گھبرا گئی نا. تے سارے تو پہلے اگر حوصلہ دیتا ہے تے نبی پاک دی زوجہ محترمہ اما جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حوصلہ دیتا ہے تے کہندیاں نے سرکار اے سونےو، اے میرے سر دے تاج، پریشان نہ ہو، تواڈے اندر اللہ رب العزت نے ایسی صفتاں پیدا کی دیاں نے
جن دے اندر وہ صفتاں پیدا ہو جان، اللہ ایسے بندے نو کدی ضائع کر دے نہیں کر دے۔ کہنے لگے اے میرے سر دے تاج، انک لتصل الرحم، تہاڈی پہلی صفت اے تسی صلہ رحمی کر دے ہو۔ سبحان اللہ، پہلی صفت اے تسی صلہ رحمی کر دے ہو۔ وتحمل الکلا، تے تسی لوگاں دے بوجھ اٹھان دے ہو۔ تیسری صفت اے وتعین علی نوائب الحق، تسی مشکل وقت اندر لوگاں دا ساتھ دیندے ہو۔ اور اگلی صفت تواڈے اندر ہے وتقرئ الضیف، تسی لوگاں دی مہمان نوازیاں کردے ہو۔ تے اے میرے سر دے تاج، جس بندے اندر اس طرح دی صفتاں ہومن، اللہ انہوں کدی بھی ضائع کردہ۔ معلوم ہوندہ ہے نبی پاک دے دل تے اللہ نے قرآن اتارے ہے، کیونکہ اللہ فرماندے نے نزلہ فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ اے قرآن نبی پاک دے دل تے اتارن والا کون ہے؟ بابت نہ بولو نا، اللہ، یہ رب نے اتارے ہے۔ تے قرآن اینی مٹھاس والا، میں عرض کیتے جدو اللہ نے نبی پاک نو نبی بنایا نا، تے 4 ایتاں قرآن چ نبی دی بعثت دے بارے اللہ نے اتاریاں، ذرا غور کرنے۔ تے 4واں ایتاں اندر قرآن دی تلاوت دا تذکرہ ہے، ایک قرآن دی مٹھاس دا تذکرہ ہے۔ فرمایا اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، کون اللہ جس اللہ نے تو نبوت عطا کی تھی؟ نبی پاک دے 1000 سال پہلے، آپ دی آمد تو 1000 سال پہلے اللہ دے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت اللہ دے اندر اللہ کو دعاواں کر دے، دعا کرو اللہ بیت اللہ دی حاضری نصیب کر دے۔ یا اللہ، اے جننے تیرے بندے نے، تیریاں بندیاں نے تیرے گھر وچ موجود نے، جتوں تک آواز جا رہی ہے، یا اللہ رحمت فرما دے، اپنے گھر بیت اللہ دا دیدار کروا دے۔ کیسا بیت اللہ جتھے ایک نماز پڑھیا 1 لکھ دا ثواب ملتا ہے۔ تے اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دعا کر دے نے، پہلی آیت ذرا غور کرنا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے قرآن دا تذکرہ ہے، اللہ نبی بھیج دے تے ایسا نبی ہوئے جڑا اپنی امت نو قرآن دیاں ایتاں سناوے، قرآن دیاں ایتاں پر پڑھ کے سناوے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، انہوں نے قرآن دی تعلیم دے وے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تو غالب ہے، حکمت والے۔ پہلی آیت اندر قرآن دا تذکرہ ہے۔ فرمایا نبی ایسا بھیج دیو جڑا اپنی امت نو قرآن دیا، مل کے بولو قرآن دیا، اور انقلاب چاہتے ہو نا، آج قرآن دیا ایتاں اپنی تقریرہ اندر، اپنی واز اندر پڑھیا کرو، انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔ اے قرآن انقلابی کتاب ہے، اللہ دا قرآن دوسرا مقام۔ جدوں اللہ نے نبی نو بھیج دیتا ہے، اللہ رب العزت فرماندے نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اوہ اللہ جنہیں نبی بھیج دیتا ہے ان ان پڑھ لوگاں دے اندر، تے اس نبی دا کام کی ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، او اللہ دا نبی اپنی امت نو اس قرآن دیا ایتاں سناندے۔
قرآن پڑھ کے سناندا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس قرآن دی تعلیم دیندا ہے۔ دوسری آیت اندر قرآن دا تذکرہ ہے، اور تیسری آیت تے ذرا غور کرنے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ تیسری آیت اندر بھی قرآن دی آیتاں دا تذکرہ ہے، اور خوش ہو جاؤ اللہ نے اس آیت اندر میرا تہاڈا اپنے نبی دی امت دا 6 باری تذکرہ کیتا ہے۔ کتنی باری؟ اے تسی توجہ کرنا ذرا، میں انگلی اٹھانا جاؤں گا تے تسی ترتیب لا کے گنتے جانا۔ اینا اللہ نو پیار ہے نبی پاک نال، نبی پاک دی امت نال۔ اللہ رب العزت نے اس آیت اندر 6 مرتبہ نبی دی امت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں صدقے قربان جاواں، اینا میٹھا قرآن، اینا حلاوت والا قرآن، اینا پر اثر قرآن۔ ارشاد ہوندا سورہ البقرہ دے اندر کما، توجہ کرنا، کما ارسلنا فیکم، کم دا معنی تم، نبی دی امت دا تذکرہ اللہ فرما رہے نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ علمکم 6 مرتبہ رب نے فرمایا کم، یعنی کہ ہے میرے نبی دی امت تم تسی بڑی عزت والے ہو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، وہ نبی ایسا ہے جنہاں ساڈے قرآن دیا آیتاں پڑھ کے اپنی امت نو سناندا ہے۔ 3 آیتاں ہو گئی۔ چوتھی آیت ذرا غور کرنا، میں صدقے قربان جاواں قرآن اینا میٹھا ہے، رب نو پتا سی کہ نبی دی دعوت دا کم بڑا مشکل ہے، یہ بڑے بڑے لوگ نے وہ قرآن سنن گے انہاں دا دل نرم ہو جائے گا، قرآن سنن گے انہاں دا دل موم ہو جائے گا۔ اللہ دا قرآن چوتھا مقام اللہ رب العزت فرماندے نے، غور کرنا ذرا محبت نہ پیار نال، لقد من اللہ علی المؤمنین، اے روزیاں دے اندر اپنا ایمان تازہ کر لو، قرآن دی آیتاں سن کے ذرا اپنا ایمان تازہ کر لو۔ چوتھا مقام اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کر دیتا ہے اے مومنہ دے اوپر۔ کی احسان کیتا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ایسا رسول عطا کیتا ہے جڑا انہاں نو اس اللہ دے قرآن دیاں آیتاں سناندے۔ قرآن دیاں 4 آیتاں دے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے، اگر دین دا کام کرنے تے قرآن دیاں آیتاں پڑھ دے جاؤ تے لوگاں نو دین دے قریب کر دے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ اے اللہ نے رحمت فرمائی، وہ بھی وقت آ گیا، توجہ کرنا، تاریخ دیا کتاباں اٹھا کے دیکھو، الرحیق المختوم اٹھا کے دیکھو، رحمت للعالمین قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ۔ قاضی صاحب پتہ ہے کون نے؟ تنو اگے مدرسہ دیکھ باری، قاضی سلمان منصور پوری کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ اے وہ عظیم مجاہد نے جنہاں نے نبی دی سیرت تے ساری کتاب تہجد دے وقت لکھی ہے، ساری کتاب تہجد دے وقت لکھی ہے، تے اینا زبان چ اثر ہے۔ جاؤ قاضی صاحب دی تاریخ پڑھ کے دیکھو، ایک علاقے اندر لوگ آئے کہنے لگے پنڈ میں جن بڑا تنگ کرتا ہے، جن بڑا تنگ کرتا ہے۔ آپ نے کیا؟ میرے کو ٹائم کوئی نہیں، میں آپ تو نہیں جا سکتا، تے جا کے اچھی آواز نال کہہ دینا
قاضی سلمان کہندا اتھوں چلے جاؤ. قاضی سلمان کہندا اتھوں او کملے تیرے آنکھے تے بلی نہیں لگدی تے جڑے رب دے منن والے نے انہاں دے آنکھے جن بھی لگ جاندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بندے نے جا کے میں کہہ دیتا ہے قاضی سلمان کہندے نے اتھوں چلے جاؤ تے غیبی آواز آندی ہے جن بول دے جاؤ جاؤ قاضی صاحب کو پوچھو ایک گھر چھڈاں کہ پنڈ ہی چھڑ دے. گھر چھڈاں پنڈ ہی چھڑ دے. کتنے یاد آئے بابا جی محی الدین لکھوی کہہ دو رحمت اللہ علیہ. سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اے جڑا کل موکل اسٹیشن ہے نا منڈی عثمان علی تو اگے غالباً اے اسٹیشن دے کول لمبے سفر تے جا رہے نے ٹرین دا سفر ہوندا سی تے ایک مرید انہوں پتہ چلیا بابے ری ٹرین تے آ رہے نے وہ جلدی نال اسٹیشن تے پہنچ گیا. ٹرین تھوڑی دیر واسطے رکی ہے. کہندا بابا جی میں بڑا پریشان ہاں گھر دے اندر جنہاں نے بڑا تنگ کیتا ہے برتن ٹوٹ گئے پیسے چک کے لے جاندے نے افراتفری پا دیندے نے بڑی پریشانی کردے نے. تے کہن لگے او مریداں میں تے لمبے سفر تے چلے ہاں جا جا کے اچھی آواز نال کہہ دیں محی الدین کہندا ایتھوں چلے جاؤ. ایتھوں محی الدین کہندا ایتھوں چلے جاؤ. اور شاہوکاراں نال بنا کے رکھیے تے اوکھے ویلے کام آندے نے. جنہاں رب نال یاریاں لائیاں نے اللہ انہاں دی عزت رکھدا ہے اللہ انہاں دیاں گلاں پوریاں کر دیندا ہے. اج توں وی اے قرآن نال تعلق قائم کر لے قرآن نال محبت پا لے ایندے نال سچا پیار کر لے اج تیرا بھی جہان دے اندر چرچا ہو جائے گا. کہندے نے محی الدین کہندے تو چلے جاؤ. او بندہ آج بھی اس بات دا شاہد ہے گھر جا کے اونچی آواز نال کہندا بابا محی الدین کہندے نے تو چلے جاؤ. اینی گل کہی او جن گھر چھڈ کے پتہ نہیں کدھر نکل گیا. اللہ اکبر اللہ. قاضی سلمان منصور پوری کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اے او عظیم رائٹر نے تے سیرت النبی لکھن والے نے جنہاں نے ساری کتاب تہجد دے وقت لکھی ہے. مولانا اسحاق ساری جماعت دے بہت بڑے مورخ نے مولانا اسحاق پٹی کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اللہ انہوں دی قبر تے کروڑاں رحمتہ فرمائے. تانوں شاید پتہ نہیں ہن تے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہاں. میں جدوں ایم فل کیتا نا میرا ایم فل دا جڑا مقالہ ہے تھیسس دے او مولانا اسحاق پٹی دے سی کہہ دو رحمت اللہ علیہ. وہ کہن لگے ایک دفعہ انڈیا دے اندر مسلمان بڑا پریشان ہو گئے. انگریز نے جنہیں ملازم سن ایویں بلا وجہ ہی سارے نو سسپینڈ کر دیتا ختم کر دیتا. روزی روٹی دا مسئلہ تھی. اور سارے مل کے نا تے قاضی صاحب کو آ گئے تے کہن لگے بڑے پریشان ہاں رب کو دعا کرو اللہ مہربانی کر دے. بابا جی اندر چلے گئے دروازہ بند کر لیا تے رب نے کال ملا لی دعا شروع کر دیتی. قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ دعا کر رہے نے تے تھوڑا جا وقت گزرے تے اللہ نے مہربانی فرما دیتی. ادھر بابا جی نے ہاتھ چکے نے انگریز نے سارے بحال کر دیتا. کی کر دیتا؟ وہ بچے بچے آئے دروازہ کھٹکھٹایا قاضی صاحب دعا کر رہے نے پھر کھڑکایا دستک دیتی. جدو زیادہ ہی دستک دیتی نا تے تھوڑا جا جلال میں آئے دروازہ کھولیا وہ کہنے لگے کوئی صبر کرو. کہنے لگے بابا جی کم ہو گیا اسی بحال ہو گئے. انہوں نے کہا کم لے ہو اگر تھوڑا جا تسی صبر کر لیندے تے تہاڈا افسر چل کے ایتھے آندا تے ایتھے میرے کول آ کے تانوں خوشخبری دیندا. چلو تسی بحال ہو گئے تے ٹھیک ہے تہاڈا کام ہو گیا. جنہاں رب نے کالاں ملائیاں نے نا انہوں نے گلاں بھی بڑی اونچیاں لکھیاں نے. قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب رحمت للعالمین اندر لکھ دینے اے قرآن کتنا مٹھا ہے کتنا پیارا ہے کنی عظمت والا ہے. اے قرآن اینی زیادہ عظمت والا کہندے نے مکے دے بڑے بڑے چودھری تے کافر ابو جہل
اینڈ کمپنی، ابو جہل اور اینڈ کمپنی جن وڈے وڈے کافر نے رات دا ٹائم ہویا بیت اللہ شریف اندر اللہ دے پاک پیغمبر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، تھوڑی جی آواز تیز کرو، تھوڑی زیادہ اچھی کرو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات نو قرآن پڑھ دے نے، اللہ دا قرآن پڑھ دے پے نے، بیت اللہ شریف اندر رب دے قرآن دی تلاوتاں کر رہے نے. تھوڑا جی ایک کافر سارے جمع ہو کے آئے تے آ کے نا کان لا کے تے قرآن سن دے نے نبی پاک دی زبان چو، نبی پاک دی زبان چو قرآن سن رہے نے. قرآن سن دیا چاراں دا آپس کے اندر ٹاکرا ہو گیا. ابو جہل بن دے اے اخنس بھی آ گئے، اتبا بھی آ گئے، اتبا بھی آ گئے. وہ کہتا ہے تم ہی آ گئے، انہیں کہا بھی تم ہی آ گئے. تو کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ قرآن کنا مٹھا ہے، میں قربان جاواں 1000 باری قربان جاواں. شاید دا ڈرامو میں نا وہ بھی گھٹ مٹھا ہے، قرآن دیا ایتاں زیادہ مٹھیاں نے اللہ دے فضل نال. اللہ اکبر، اللہ رات دیاں طریقیاں دے اندر اللہ دے پیغمبر قرآن پڑھ رہے نے. نبی پاک پڑھ دے ہوں گے کدی کتوں قرآن پڑھ دے نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہ دے نبی قرآن پڑھ رہے نے، بیت اللہ دے اندر قرآن دیا صداواں بلند ہو رہی ہیں. ادھر اتبا، ادھر اتیبہ، ادھر اخنس، ادھر بڑے بڑے کافر قرآن سن رہے نے، نبی پاک دی زبان چو سن دے نے. تے آپس دے اندر ملاقاتاں ہو گئیاں، ایک دوسرے نو برا بھلا کہندے نے، کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو، لوگاں نو روک دیو کہ نبی پاک دی زبان تو قرآن نہ سنو. تے رات نو آپ آگے قرآن سن دے ہو. وعدہ کرو کل آنا نہیں، وعدہ کرو، وعدہ کر لیا. اگلے دن انہاں سمجھا بھی وعدہ پکا ہے تے کسے بھی نہیں آمنا، چلو میں چلنا. ابو جہل بھی آ گیا، ابو جہل بھی مسد کے قرآن تیرے تے میں قربان جاواں. اینا مٹھا او تو اینا پر کشش ہے، اے اللہ دے قرآن تو اینا پر تاثیر ہے. دنے نبی نو گالا کر دینے، رات نو اس سے نبی دی زبان سے قرآن سن رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ نبی پاک قرآن پڑھ رہے ہیں. اگلا دن ہویا، ابو جہل بھی آ گیا، اتبا بھی آ گیا، شہبہ بھی آ گیا، سارے جمع ہو گئے. تے ایک دوسرے نو اگلے دن پھر مل پے، ملاقات ہو گئی. تے پھر بلا بڑا کہندے نے، وہ کہندے نے تسی تے وعدہ کیتا سی تے اج پھر آ گئے ہو، وجہ کی ہے، سبب کی ہے؟ کہن لگے سچی گل ہے، توجہ کرنا، سچی گل ہے، پاویں اسے دشمنیاں کرنے ہاں، پاویں اس نبی دی مخالفت کرنے ہاں، پر ان دے قرآن وچ اینی مٹھاس، اینا اثر ہے. جدوں تک اسی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو قرآن نہ سنیے، انی دیر تک سانو نیند آندی. اے قرآن، سچا قرآن. آج مسلمانوں نو چاہیے اینو غنیمت سمجھو، قرآن پڑھو تے قرآن تے عمل کرو، کیونکہ اے قرآن بڑی برکت والی چیز ہے. مولانا محمد حسین شیخ پوری کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اچھی کہہ دو
کہندے نے ایک ایک حرف دادا ایک ایک حرف دادا نیکیاں نے ملدیاں ہندیاں نے دور چھو جو سیائیاں نے دل دیاں. سرکار دی حدیث ہے جدو مومن بندے کو گناہ ہوندا ہے اندر دل تے ایک کالا نقطہ پہ جاندے, ایک اور گناہ ہوندا ہے ایک نقطہ اور پہ جاندے, ایک اور گناہ ہوندا ہے ایک نقطہ اور پہ جاندے. ایسی بدقسمتی ایک وقت ایسا آندا ہے گناہ کر کر کے اندا دل کالا ہو جاندے سارا ہی. تے سرکار نے فرمایا دلوں دا زنگ اتارنے تے قرآن پڑھیا کرو. کی پڑھیا کرو؟ قرآن پڑھیا کرو. قرآن پڑھو گے قرآن سنو گے دلوں دا زنگ اتر جائے گا. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک دے کولوں قرآن سنے تے نبی پاک نے ایسا قرآن سنایا, اس شان نال قرآن سنایا. چوکاں دے اندر قرآن پڑھے, چرستیاں دے اندر قرآن پڑھے, ہر حال اندر نبی پاک نے قرآن سنائے. تو بابا جی فرماندے نے ایک ایک حرف دادا نیکیاں نے ملدیاں ہندیاں نے دور چھو جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری. اور قرآن پڑھنے والے مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ چٹھی آسمانوں سرور احمد تے آئی آ کھول کے سن لے کن تو میری پہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینونی ساری حیاتی ایتھے بیٹھ نہیں رہنونی اج یا کل موت سر اتے آئی آ چٹھی آسمانوں سرور احمد تے آئی آ. نوجوانوں دا غور کر لے بڑے بڑے گبرو اس دنیا تے آئے نی بڑے بڑے گبرو اس دنیا تے آئے نی وقت جوانی اونا ایویں ہی لنگائے نی اج آئی موت پھر قبراں ول تائے نی اج قبراں وچ ستے کسے چات نہ پائی آ چٹھی آسمانوں سرور احمد تے آئی آ. کیا پتہ لگتا ہے موت کدوں آ جانی ہے؟ اب دیکھو نا پرسوں ساڑھے کھڑیاں تک نوجوان ساڑھا عزیز برادری والا محلے والا اہل توحید تے نام احسان ہے انہوں بے دردی نے قتل کیتا گیا. دعا کرو. میں تے سمجھنا حدیث کی روشنی اندر یہ شہادت کی موت ہے. یہ کی ہے؟ تسی پوچھو گے دلیل کی ہے؟ نبی دی حدیث سنو ذرا. سرکار نے فرمایا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون ارضی فہو شہید. جڑا بندہ اپنی عزت نو بچاندیاں ماریا گیا شہید ہو گیا وہ شہید ہے. من قتل دون مالگی فہو شہید. جڑا اپنے مال نو بچاندیاں ماریا گیا وہ بھی شہید ہے. وہ بھی شہید ہے. ساڑھے ملک اندر بربریت انتہا ہے. اتنی بربریت دن دہاڑے ایک نوجوان نو اندے حقی ربی پیسے منگن تے قتل کر دیتا گیا, گولیاں اڑا دیتا گیا. وہ ظالموں
قیامت نوں رب دے سامنے بھی پیش ہونا ہے، کی جواب دو گے؟ دعا کرو اللہ اس احسان نوجوان نو جنت اعلی مقام دے دے، اللہ انہاں دے والدین نو، بھائیاں نو، عزیز و اقارب نو صبر جمیل عطا کر دے۔ لیکن یارو موت پر حق ہے، یہ تے آنی ہے۔ دعا کرو اللہ سونے جدو موت آئے ادو ساری زبان تے قرآن جاری کر دینا، جدو موت آئے ادو ساری زبان تے کلمہ جاری کر دینا، اللہ اکبر اللہ۔ اور مینو یاد آ گئے میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبد الخالق سلفی کہہ دو رحمت اللہ علیہ، تسی بھول جاندے ہو، تانو یاد نہیں کہ اج انہوں نے جنازہ پڑھیا نو پورے 2 سال ہو گئے، کنے؟ پورے 2 سال۔ 14 مارچ 2023 نو والد صاحب اللہ دے حضور پیش ہو گئے، تے آج 14 مارچ 2025 سے پورے 2 سال۔ اور انشاءاللہ انہوں دی سحری دی اذان اور سحری دی اذان تو بعد انہوں دے فکر آخرت تے کہے ہوئے جملے اور اشعار تا حیات نوجوانہ دی زندگی نو بدل دے رہیں گے۔ جدو بھی نوجوان اذان سندا ہے اج بھی اندے دل تے اثر ہوندا ہے۔ کیسی اذان؟ مولانا ظفر اللہ صاحب تشریف لے آئے، داد فتیانے والے قاری عنایت اللہ صاحب، اللہ انہوں نے مکمل تندرستی عطا کرے، اچھی آمین کہہ دو۔ یا اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفاواں دے دے۔ میرے بھائی عنایت اللہ صاحب اس بات دے شاہد نے، مہمان خانے سے بیٹھے نے، زور دا ٹائم ہے، ابا جی نے اذان دیتی، مولانا ظفر اللہ صاحب انج کرسی تے بیٹھے یکدم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اینی پر اثر اذان تے نال کہنے لگے جیڑا بندہ ایکو جی سونی اذان سن کے بھی مسجد وچ نہ آوے اندے تو زیادہ بد نصیب ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بابا جی نے اذان کہنی تے پھر فکری آخرت تے کچھ اشعار کہنے، تینو یاد نہ قبر اندھیری تہجد دا وقت ہونا تے انج لفظ لفظ سینے چ کھب جانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ میرے والد محترم اور میری امی جان جتھے لیٹے نے اللہ کروڑ رحمتاں نازل فرمائے، اور تہاڈے والدین اگر زندہ نے خدمت کرن دی اللہ توفیق دے، اگر فوت ہو گئے نے اللہ سب دے والدین نو معاف فرمائے۔ بزرگاں فرمانا تینو یاد نہ قبر اندھیری کس گل تے ایڈ دلیری اوتھے ماں نہ بیٹھی تیری جو آن کرے دلداری نو چھڈ غیر نبی دی یاری نو پکڑ رسول غفاری نو۔ اور صحابی دن جدو سامی دے وچ پاون گے، میں اکثر کیا کرنا رکھ یاد قبر دیا کندانو، کر یاد کفن دیا بندانو، چھڑ جانا ہی سن فرزندانو کو لا الہ الا اللہ، کر یاد قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ جانا ہی دنیا دے غم شادی نو کو لا الہ الا اللہ۔ بزرگ فرماندے نے جدوں سامی دے وچ پاون گے، سامی کہندے نے قبر نو، جدوں سامی دے وچ پاون گے اتھے ملک فرشتے آون گے، او پاہوں پکڑ بٹھاون گے، ہن دس حقیقت ساری نو، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آپ پکڑ رسول غفاری نو۔ دعا کرو اللہ بزرگانو
کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. اور رب کو دعا کریا کر اللہ ساڈے حصے سے قرآن کر دے, اللہ سانو قرآن دی تلاوت نصیب کر دے. اللہ دے پاک پیغمبر قرآن پڑھ دے. آپ نے چرستے قرآن پڑھیا, پہاڑاں تے چڑھ کے قرآن پڑھیا. لوگ آپ نو جادوگر کہندے نے, آپ نو دیوانہ کہندے نے, نبی پاک نو کاہن کہندے نے, لیکن اللہ دے نبی کو قرآن پڑھتے نے, قرآن سناندے نے. ایک قرآن دی برکت نبی دا دشمن بن کے آیا, دیوانہ بن گیا. ہاں توجہ ہے. کی نام سے؟ عمر. حضرت عمر بن خطاب کہہ دو رضی اللہ تعالی. عمر بڑا بڑا نام ہے, اللہ دی قسم میں تجربہ کیتا ہے. آج بھی عمر کا نام لو تو شیطان آج بھی بھاگ جاتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو انصاف کرنے والے تھے, اور آج کے حکمران آپ کو بھی انصاف کرنا چاہیے. اے تواڈے واسطے ٹیسٹ کیس ہے. میں جناب ملک رشید خان صاحب نو مبارک دینا, وفاقی وزیر بن گئے نے, تسی بھی دین ہو الحمدللہ. سیدھے ووٹ بھی دیتا ہے تے مبارک بھی دینے ہیں, لیکن نال ملک صاحب نو اور جناب احمد خان سپیکر پنجاب اسمبلی نو یہ کہنے ہیں ملک صاحب اے تواڈے واسطے ٹیسٹ کیس ہے. اے بچہ احسان, اے نوجوان جس نو بڑی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا ہے, ایندے قاتلاں نو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے. تسی سارے ساتھ دیں دو, ہاتھ کھڑا کر کے ذرا کہو اچھے کھڑا. اسی صرف اس قتل نو نہیں بلکہ مطالبہ کرنے ہیں کہ پورے علاقے اندر امن اور سلامتی نو قائم کیتا جائے, کیونکہ قیامت دی نشانیاں نے. آج بھی اگر امن آ سکتا ہے تو اس قرآن کے ذریعے آ سکتا ہے. قرآن تو علاوہ امن آ سکتا نہیں. نبی پاک دا دشمن کرو نکلے نبی پاک نو ختم کرنے واسطے. جاؤ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ انہوں دی رحمت العالمین اٹھاؤ, اور مولانا شفیع الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ انہوں دی الرحیق المختوم پوری دنیا دے پر انعام یافتہ کتاب, پوری دنیا دے الرحیق المختوم اٹھاؤ. صفحہ 149 149 انہوں نے لکھے کرو نکلے رستے چ نہیں میں نے عبداللہ ملیا. انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو چودھری صاحب, کدھر جا رہے ہو؟ بڑے غصے اندر تے کہنے لگا آج میں نعوذ باللہ استغفر اللہ مسلمانہ دے پیر نو قتل کر دینے, شہید کر دینے. نعیم کہنے لگا ذرا ہوش دے ناخن لے, اپنا گھر تے ویکھنا, تیری سگی ہمشیرہ تیرا بہن ہوئی شہید, اس نبی دے اترن والا قرآن سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے نے. بڑا غصہ آیا, بہن دے گھر چلے گئے, کھٹکھٹایا, آپس سے گلاں باتاں ہوئیاں, غصے میں آئے, بڑا بولے, لیکن جدو اخیر ہوگی نا تو کہنے لگے وہ کیڑی چیز ہے جنہیں تانوں اینا طاقتور بنا دیتا ہے اور اینا مضبوط بنا دیتا ہے. تو جاؤ الرحیق المختوم اندر لکھے ہے بہن نے سورہ طٰہٰ دی آیتاں سنائیاں, تے بعد نے لکھے ہے انہاں آپ پڑھیاں. سورہ طٰہٰ شروع کر دینے 16ویں پارے دے اندر رب دا قرآن اللہ دا قرآن فرماندا ہے طٰہٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى
ایک قرآن پر اثر کتاب، شاید نالوں میٹھی کتاب، بڑی حلاوت والی کتاب. بزرگ فرماتے نے تو آہادیاں ایتاں عجیب. وجد میں چاہ جاؤ ذرا غور کرنا، قرآن کتنا میٹھا ہے. میں صدقے قربان جاواں تو آہادیاں ایتاں عجیب پہلی آئیاں سی. تو آہادیاں ایتاں عجیب پہلی آئیاں سی. چھم چھم رنا نالے دلدا دہائیاں سی. آنسواں نال پھس گئی داڑھی عمر سردار دی. چوک مدینے والے احمد سردار دی. نبی دا دشمن بن کے گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ موجود نے. لوگوں نے دیکھا، صحابہ دیکھا کہ نبی دا دشمن آ رہے. حضرت حمزہ کہنے لگے پریشان نہ ہو، اگر نیت بری ہے میں کم تمام کر دے گا، لیکن توجہ کرنا ذرا. پہلے نا اکھاں ایتھے سن، بندہ نا تو اکھاں میتھے تے رکھ لیا نے. وگڑیا چودھری سی نا، نبی دا صحابی بنیا، رب نے جنتوں دا مہمان بنا دیا. اللہ اکبر اللہ. اینج اکھاں سر تے رکھیاں، کسی دی گل نہیں سن دے. اے قرآن سنیا. کی سنیا؟ مل کے بولو. تے تسی بھی گھراں چ قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ سارے کہو انشاءاللہ. اللہ روزیاں وچ بھی تے روزیاں تو بعد بھی قرآن پڑھن دی پکی پکی عادت بنا دے. اللہ اکبر اللہ. قرآن سنیا، اکھاں چوک گئیاں، اکھاں چوک گئیاں. نبی دی دربار اندر چلے گئے. سرکار نے اینج کر کے قمیص پکڑیا اور عمر دی تلوار میان اندر ہے، تلوار دا کونا پکڑیا، اینج زور نال انہوں چٹکا دیتا. تے سرکار کہندے نے عمر کنی کو دیر، کنی کو دیر، مسلمان کدوں ہوئے گا؟ تے کہندے نے آقا میں تے حاضر ہو گئے ہاں. اللہ اکبر اللہ. کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گیا. جگاں دے پیر اٹھ کے، غور کرنا ذرا، اے قرآن دی برکت ہے. جگاں دے پیر اٹھ کے سینے لگا لیا. جگاں دے پیر اٹھ کے سینے لگا لیا. گوڈے نل گوڈا لاگے تے پاس بٹھا لیا. عمر نو چودر مل گئی. سبحان اللہ. عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی. چوک مدینے والے احمد مختار دی. نبی پاک دا قرآن سنے، اللہ دا قرآن سنے، نبی پاک دی زبان سنی. نبی دا دشمن آج نبی دا دیوانہ بن گیا. کی بن گیا؟ دیوانہ بن گیا. آؤ جاؤ تاریخ اٹھاؤ. زمانے دا بدترین چور تے ڈاکو جنہوں نے فضیل بن عیاض کہندے نے، دیوار تے چڑھے چوری کرنے واسطے. دیوار تے چڑھے، سیڑھی لگائی، بڑا تباہ قسم دا ڈاکو. ماواں اپنے بچیاں نو چپ کرا دیاں کہ فضیل ڈاکو آ گئے، اتنا دہشت والا. لیکن قرآن وہ یہ پہاڑاں نو موم کر دیندا ہے، یہ تے پہاڑاں نو موم کر دیندا ہے. تو ڈاکو بنیا پھرنے، پتہ نہیں کی سمجھنے، تو منو ہے جاندا نہیں تو کی ہے. ایک حقیر نطفے تو اللہ نے تنہیں پیدا کیتا ہے، تینوں رب نے شان دیتی قرآن دی وجہ تو. کی دی وجہ تو؟ قرآن دی وجہ تو. اینج کر کے سیڑھی لگائی تے گھر دے وچوں قرآن سنے. الم یأن للذین آمنوا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. آلے وہ وقت نہیں آیا کہ لوگاں دے دل ایس قرآن اللہ دے ذکر تو ڈر جان. فضیل عربی جاننے والا قرآن دی ایک آیت سنی تے دل دی دنیا بدل گئی. اچھا اسی ہزار آیتاں پڑھنے ساڈے تے پتہ نہیں کیوں اثر نہیں ہوندا. اصل چ ادب عذاب نہیں،
انہیں توجہ نہیں. اعوذ باللہ پڑھ کے قرآن پڑھیا کر, دل لگا کے پڑھیا کر. ایک قرآن اچھی ہدایت کا سبب ہے. اور اللہ کو دعا کر, اللہ آخری ویلے ساری قسمت قرآن کر دی. روزے دا مہینہ اچھی آمین کہہ دو. یا اللہ جڑے دکھی نے انہوں نے دکھ دور کر دے, جڑے پریشان نے پریشانیاں دور کر دے. اللہ جڑے تنگ دست نے انہوں نے تنگ دستی دور کر دے. آؤ ایک دعا کرنا پھر میری بات ختم. آخری جد کھڑی ہووے ہر جان دی, آخری جد گڑی ہووے ہر جان دی, جاری لب پہ تلاوت ہو قرآن دی. سارے آمین کہہ دو نا. آخری جد گڑی ہووے ہر جان دی, جاری لب پہ تلاوت ہو قرآن دی. ایک خواہش ہے ہر ایک دی مر جان دی, ایک خواہش ہے ہر ایک دی مر جان دی. پیر ڈولے نجے پل صراط آ گئی, ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پیر ڈولے نجے پل صراط آ گئی, ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی. اے ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی. لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا, لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا, ساری کائنات وچ بہت برکت والا. وہ جڑے مدنی تے آیا رحمت والا. اللہ سینے روشن کر دے. لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا, ساری کائنات وچ بہت برکت والا. جڑے مدنی تے آیا رحمت والا. لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی, ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی. اے ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی. اور کدرا غور کرنا, پتہ دیاں باتاں سونے دا پانی ہوئے لکھ کے لے جائیں. اللہ اکبر اللہ. لوگو آدم نو معافی لئی آیت ملی. کنی آیت ملی؟ ایک آیت, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لوگو آدم نو معافی لئی آیت ملی, ہزاراں آیتاں دی سانو تلاوت ملی. حشر دے دن سفارش شفاعت ملی. اے نور قبراں وچ بن کے بے حساب آ گئی, ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی. ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی. آؤ اللہ کو دعا کریے, اللہ قرآن پڑھن دی توفیق دے دے. کہ قرآن شفا ہے, قرآن انقلاب ہے, قرآن مٹھاس ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن برکت ہے, قرآن رحمت ہے, قرآن جادوگراں دا توڑ ہے, قرآن سازشیاں دا توڑ ہے, قرآن حاسدین دا توڑ ہے, قرآن رحمت برکت دا خزانہ ہے. آؤ اپنے گھراں اندر قرآن پڑھنا تہاڈا کام ہے, رحمتاں برکتاں کرنا عرش والے اللہ دا کام ہے. اللہ عمل دی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ. بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل. وہ یوٹیوب پر آتے ہیں, فیس بک پر صاحب ساجد کے نام پر, اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر,
اس نام پر یہ میرا چینل ہے. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں. ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے. تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے. میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں. یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے. آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں. آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا.